ایک تو حملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، حملہ ہو گیا، گولہ باری ہو گئی، بم پھینک دیے، لوگ مر گئے. آپ اپنے آپ کو مظلوم، جہاں اپنے آپ کو مظلوم سمجھتی ہوں نا، جو اسٹیج میں اپنے آپ کو مظلوم سمجھتی ہوں، وہ وہاں سمجھتی ہوں کہ میں آخر کس سے پوچھوں، کس کے آگے جا کے رہوں، کس سے آواز اٹھاؤں کہ یہ کس نے کیا ہے. اور کوئی ادارہ نہیں ہے ایسا کہ جو جواب دے ہو کہ نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ ان پہ کیس نہیں کر سکتے. کیا ہے یہ، کس طرح، کب تک ہوگا یہ؟ اچھا دیکھیے، مر جانا بہت آسان کام ہے. اگر آپ کو گولی لگ جائے یا پانی میں آپ ڈوب جائیں، بہت آسانی سے آدمی مر جاتا ہے. میں نے خود ایک نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کیا پانی کا. بہت ایزیلی مرتے ہیں لوگ، کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن یہ جو خوف ہے مرنے کا، وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. کہ اگر آپ ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کب کہاں سے ایک ڈرون آ کے آپ کے گھر پہ لگ جائے گا. کیونکہ فار انسٹنس آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک کوئی بھی جا رہا تھا جس کو وہ مارنا چاہ رہے تھے، اس کو انہوں نے مارا، بجائے وہ آپ کے گھر پہ لگ گیا، آپ مر گئے. یہ مسلسل تشویش اور خوف میں رہنا جو ہے نا، یہ مرنے سے بھی برا ہے، میں کہتا ہوں. اچھا، آپ نے جو بات کی کہ بھائی کون اس کی اجازت دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ کو کچھ دن پہلے اے پی سی ہوا، اس میں آپ نے دیکھا، یہ بات ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی اسی پروگرام میں بہت ہی کلیئر کٹ، کہ پلیز ذرا سے اے پی سی پہ جو اتنا وہ ہو رہا تھا، ایفوریا ہو رہا تھا کہ اے پی سی ہو گیا، یہ ہو گیا. اے پی سی پہ کلیئر کٹ آپ نے ایک بات کہہ دی ہے امریکہ والوں کو کہ پلیز آپ اپنے فوج لے کے اندر نہ آئیں، آپ کوئی جہاز لے کے اندر نہیں آئیں، آپ کوئی ہیلی کاپٹر لے کے نہیں آئیں گے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن آپ جتنی مرضی چاہیں ڈرون ماریں، جتنی مرضی آپ میزائل ماریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب یہ آپشن یہ بہت زیادہ تیزی سے استعمال ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے. میں ایز اے اینالسٹ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ان جو حالات ہم نے پیدا کر لیے ہیں، اور جس طرح کی بلڈ اپ اس وقت امریکہ کے ڈیفنس انڈسٹری کر رہی ہے، اور جو کوشش کر رہی ہے، ڈیفنس انڈسٹری کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں دنیا میں ایک جنگ چھیڑی جائے، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ پاکستان پہ مسلط کی جائے. ان کا خیال ہے کہ پچھلے 10-12 سال میں جو کچھ ہوا 9/11 اور یہ وہ، اس کے بعد پاکستان پہ اٹیک کرنا ان کا جسٹیفائڈ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہتھیار جو ہیں وہ جائیں اور نئے ہتھیار پھر سے بننا شروع ہو تاکہ ان کا کاروبار چلے. ان حالات میں جو کچھ ہو سکتا تھا، مثال کے طور پہ اگر امریکہ کہتا کہ نہیں جی ہم تو اٹیک کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو ریزسٹ کرتے، ایک بڑا وار چھڑ جاتا. یا اگر وہ جہاز لے کر آئے، ہیلی کاپٹر لے کر آئے، ہم ان کو توڑنے کی، مارنے کی کوشش کریں، وہاں بھی بڑی جنگ چھڑ سکتی تھی. تو میرا اپنا خیال ہے، حالانکہ یہ بہت ہی تکلیف دہ سچویشن ہے، لیکن بہت سارے جو اور آپشنز تھے اس کے مقابلے میں پھر بھی یہ کم خطرناک ہے. کم سے کم پاکستان گورنمنٹ اور امریکہ یا ویسٹ، ہم لوگ ابھی تک لڑائی میں ڈائریکٹلی نہیں شامل ہوئے. ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، اور گورنمنٹ نے بھی شاید یہی سوچتے ہوئے اے پی سی میں جہاں عمران خان بیٹھے ہوئے تھے، جہاں نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے، جہاں MQM بیٹھی ہوئی تھی، یہ بات پہ بالکل کلیئر کٹ اتفاق ہوا کہ ہم ڈرون کو نہیں روکیں گے، کیونکہ کوئی ذکر ڈرون کا نہیں آیا. حالانکہ عمران خان کا آپ پرسنلی دیکھیں، نہیں، عمران خان کا اگر پرسنلی دیکھیں تو انہوں نے تحریک انصاف کو لے کر کراچی میں بہت سارے ایسے مظاہرے کیے. کیوں نہیں اس دن انہوں نے اس پہ بات کی؟ جب انہوں نے کہا کہ فوج نہیں اترے گی تو یہ بھی لکھتے کہ ڈرون اٹیک نہیں ہوگا. پھر امریکہ کی حکومت نے فوراً یہ اعلان بھی کر دیا ہے، ابھی ریسنٹ جو اعلان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جی ایک کمانڈر مارا گیا ہے. وہ تسلی دینے کے لیے کہ دیکھو ہمارے ڈرون حملے ضائع نہیں جا رہے، اس میں کمانڈر مارا گیا ہے. مگر کون سا کمانڈر؟ آپ کسی بھی ایک عام بندے کو کمانڈر ڈکلیئر کر دے تو وہ کمانڈر بن جائے گا؟ کوئی ثبوت، کوئی شواہد، کوئی حقائق کچھ تو ہو. آپ امریکہ خود جائیں، اگر آپ بذات خود جائیں امریکہ، تو ان کے جو لا کا رولز اینڈ لا کا ریگولیشن ہے وہ اتنا ہائی ہے، اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا سب کچھ. تو پاکستان کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا لا کے معاملے میں. آپ نے عدلیہ کو آزاد کر دیا، آپ نے لوگوں کو سوچ اور شعور کے ساتھ اوپن میڈیا کر دیا کہ آپ اوپنلی میڈیا میں کچھ بھی کر سکتے، کہہ سکتے ہیں. مگر ایسے کہنے کرنے کا کیا فائدہ، ایسے آزاد عدلیہ کا کیا فائدہ جب ہم اپنے مظلوم بہن بھائیوں کو اس ڈرون حملے کی نحوست سے نہیں بچا پا رہے، ہم دن رات ایک کر کے بھی نہیں بچا پا رہے. ہم پولیٹیشنز کے سامنے بھیک مانگنے کو بھی تیار ہیں کہ خدا رہا اس کو کسی طرح ختم کر دیں. یہ انسانیت کے شدید خلاف ہے. میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ یونائٹڈ نیشنز کہاں ہے، کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. اگر ان کے ملک کا کوئی ایک کتا بھی مر جاتا تو یہاں پہ اس کے رائٹس لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کتا آپ لوگوں کے خراب آلودگی اور گندے ماحول کی وجہ سے مر گیا ہے. لیکن ہمارے یہاں جانوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو اس طرح سے جانیں ہماری جا رہی ہیں، مجھے بہت حیرانگی ہے. اور خدا نہ خواستہ
یہ جو چیزیں ہیں یہ کہیں ریولوشنری سٹیپ نہ بن جائے. خدا نہ خواستہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ پاکستان اس وقت ڈی اسٹیبلائزیشن کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا, مگر یہ ساری چیزیں مل کر ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو ہمت دے رہی ہے مزید کہ آگے بڑھو, لڑو اپنے رائٹ کے لیے. دیکھو یہ آج ہو رہا ہے وزیرستان کے ساتھ, کل کو یہ ہمارے اوپر بھی ہوگا. یہ اس بات سے کوئی بعید نہیں کہ کراچی کے اوپر اگر ڈرون حملے ہونے لگ جائیں ہمیں کون پوچھنے والا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو جس سکتا. طرح بھی لیاری ہمارا ایک افیکٹو ایریا ہو گیا تھا, نوگو ایریا لیاری ہو گیا تھا, کٹی پہاڑی ہو گیا تھا, وہ بھی تو کراچی کا ہی حصہ تھا. وہاں جانا ہمارے لیے بند ہو گیا تھا, وہاں ہم نہیں اب بھی نہیں جا سکتے. اب بھی بہت سوچ سمجھ کے وتھ سیکیورٹی اینڈ آل آپ وہاں جا سکتے ہیں. جیسے ہم طارق روڈ وزٹ کرتے ہیں, ڈیفینس وزٹ کرتے ہیں. لیاری وہ ایسا ایریا نہیں ہے, وہ نوگو ایریا ہے. تو ہم زیادہ دور نہیں ہیں. اگر ہم میں سے سب یہ بات یہ جو ہماری عام عوام ہے, ہم سب یہ بات سمجھ لیں کہ ہم اس جگہ سے, ہم نارتھ وزیرستان کے لوگوں سے زیادہ دور نہیں ہیں. جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ ہوگا. کرزئی صاحب نے بہت کوشش بھی کی ہے کہ سیٹلائٹ ٹاؤن جو کہ ایک ڈیولپ ایریا ہے کوئٹہ کا, وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ شواہد اور یونائٹڈ نیشنز کو بھی پیش کیے, امریکہ کو بھی دیے, پاکستان کو بھی بولا کہ میں نے بھیج دیے, لیکن پاکستان والے ایگری نہیں کر رہے کہ ہمیں کوئی ایسے شواہد اور فوٹوز اور پتے ملے ہیں. تو وہ یہ بھی چاہ رہے تھے, جہاں تک ان کی نشاندہیاں اور یہ سب کہہ رہی ہے, تو وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں کوئٹہ میں یہ کام شروع ہو جائے, جہاں پہ پراپر لوگ رہتے ہیں, گھر بنے ہوئے ہیں, آفیسز ہیں. تو میری یہ عام عوام سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم نے آج اس بارے میں کوئی سٹیپ نہیں لیا تو وہ دن دور نہیں کہ یہ ہم پر ہونے لگ جائے گا. زاہدہ دیکھیے, امریکہ کی بالکل اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اس کو کسی پاکستانی گورنمنٹ کے کسی لیول پہ چیلنج نہیں کیا گیا کہ ہمیں جہاں کہیں بھی پاکستان میں کوئی ٹیررسٹ ملے گا ہم اس کو ماریں گے. کوئی قید نہیں ہے کراچی کی, اسلام آباد کی, ایبٹ آباد کی. کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ ملا عمر کراچی میں موجود ہے اور ان کو یہ پتہ چل گیا ہے, ہم جہاں بیٹھے ہوئے اسی بلڈنگ میں ہیں, تو یہاں پہ ڈرون گرے گا, ڈیفینیٹلی گرے گا, کوئی نہیں روک سکتا. گورنمنٹ نے اس کو روکا نہیں ہے. گورنمنٹ نے اس طرح تو پھر جو اسامہ کی فیملی جو امریکہ میں رہ رہی ہے, آپ اس پہ حملے کرنے سٹارٹ کر دیں. آپ ہم اپنے پاکستانی جہاز بھیجتے ہیں کہ اس پہ میزائل پھینکنے شروع کر دیں. اسامہ کی جہاں جہاں فیملی رہ رہی ہے, جہاں جہاں ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ امریکہ کے اس اسٹیٹ میں ہے, اس ایریا میں, تو ہم بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں, یہ رولز ہمارے لیے کیوں نہیں. ون سائیڈڈ گیم ہے نا. دیکھیے آپ ایک دنیا کے سپر پاور سے ٹکرا گئی ہیں اور وہ آپ کو جو چاہے کرے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سب آپ کی آرمی کو بھی پتہ ہے, آپ کے پولیٹیشینز کو بھی پتہ ہے. کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں اس جنگ میں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ ہمارے جو اچھے مانے ہوئے اینالسٹ ہیں ملک کے اور بہت سارے سیاستدان یہ بات کرتے ہیں کہ یو ایس ایڈز لے کر ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. یو ایس سے ایڈز لے کر ہم نے اپنی خودداری بیچ دی ہے, اپنے ملک کی خودداری. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ دیکھیے, اگر آپ اس کی اگر برا نہ مانیں تو میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ بات ایسی ہے, کسی کو اچھا لگے برا لگے, پاکستان کو بنانے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. پاکستان کو جب بنایا گیا تو وہ جو برٹش آرمی کا جو کنٹرول تھا پاکستان پہ, وہ اینگلو برٹش آرمی کنٹرول میں چلا گیا. شروع سے پاکستان ویسٹ کا ایک الائی, اس کا ایک اعلی کار رہا ہے. اس نے کبھی بھی انڈیپینڈنٹ پالیسی اپنی اختیار نہیں کی. جو بات کہتے ہیں کہ جی لیاقت خان کو وہاں رشیا نے بھی بلایا تھا, سوویت یونین نے بھی اور امریکہ نے بھی, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. شروع سے ہی ہم امریکہ کی مدد سے ہی بنے, امریکہ کے آشیرواد تھی, اور جاتے جاتے انگریز جو ہے نا ہمیں امریکہ سے ملا کے چلا گیا. پہلے دن سے جہاں تک مجھے پتا ہے, میں نے بڑے بڑے جنرل سے یہ بات سنی ہے, جنرل یعقوب جیسے لوگوں سے اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات ہے. وہ کہتے کہ جی ہم تو شروع سے بالکل جو ہے نا امریکن آرمی ہی تھے, ہمارا انڈر ویئر, ہمارا پینٹ, ٹراؤزر, سب چیز امریکہ سے آتا تھا, ٹریننگ ہماری وہاں سے ہوتی تھی. 67% ہمارا جو بجٹ تھا وہ امریکہ سے آتا تھا. It was almost American Army till 1965. اچھا, تو شروع سے ہم لوگ ایک دم جو ہے, ہم جو اسرائیل کی جو بات کرتے ہیں نا, پلیز برا نہ مانیے گا, جو آج اسرائیل ہے وہی پاکستان شروع سے رہا ہے آلموسٹ. ایک دم امریکہ کا کلوزسٹ الائی, امریکہ کا کلوزسٹ اس ایریا میں. آپ کے پشاور سے جہاز اڑتے تھے سوویت یونین پہ جاسوسی کے لیے. U2 کا واقعہ بہت مشہور ہوا, تو اس وقت خروشچیف سوویت یونین کا لیڈر تھا, اس نے کہا تھا کہ میں پشاور کے ساتھ ساتھ پاکستان کا تہس نہس کر دوں گا.
اگر یہ جہاز نہ اڑے. شروع سے یہاں ہم نے ان کو بیسز دیے. یہ 1952 کی میں بات کر رہا ہوں, آج کی نہیں بات کر رہا ہوں. تعلقات اچانک خراب کیوں ہو گئے؟ امریکہ کے دوست ہونے کے باوجود ہم امریکہ سے دھمکیاں سن رہے ہیں, امریکہ کے حملے کھا رہے ہیں. دیکھیے آپ, کیونکہ ابھی ہم نے دوسرے دن جو پروگرام کی تھی, ایک NP کے لیڈر بہت معتبر رانا گل افریدی صاحب موجود تھے. انہوں نے 79 کو آپ کا ولی خان کی وہ تقریر یاد دلائی آپ کو, جس پہ اس نے کہا تھا کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے ہمیں اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے, انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, اور اب کریں گے تو اس کے بڑے دور رست اور بہت خراب نتائج ہوں گے. لیکن کیا ہمارے ہاتھ میں تھا 79 میں کہ ہم سوویت یونین کے ساتھ لڑیں یا نہ لڑیں؟ یہ تو ہماری کوئی چوائس ہی نہیں تھی. ہماری آرمی, ہماری پوری بیوروکریسی امریکہ کے بالکل 100% کنٹرول میں تھی, ہے, رہے گی. تو کیسے یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ سوچ کرتے؟ نتیجتاً یہ ہوا کہ ہم کو جھونک دیا گیا سوویت یونین کے خلاف. سوویت یونین کا جو حشر ہوا, لیکن ہم لوگ ایسے پھنسے افغانستان میں کہ آج تک پھنسے ہوئے ہیں, اور آج تک ہم اس کی تکلیف اٹھا رہے ہیں. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایران کی لوگ بات کرتے ہیں. ایران جو 79 میں ایران بھی تو بہت زیادہ افیکٹڈ تھا کہ سوویت یونین آ گیا افغانستان, تو ایران پہ بھی گھس سکتا تھا, ایران کے ذریعے بھی گرم پانی میں جا سکتا تھا, چاہ بہار کے ذریعے, بلکہ وہ زیادہ آسان راستہ ہے. لیکن ہمیں کیوں اتنی فکر ہوئی کہ سوویت یونین افغانستان میں آ گیا تو کل کراچی اور گوادر میں آ جائے گا؟ ہم اس لیے ہوئی کہ امریکہ نے ہم سے کہا, اور اپنے جو یہ عرب کنٹریز تو اس کے بالکل ہی وہ ہیں, وہ بالکل اس کے ہاتھ میں ہیں, ان کو استعمال کیا, سامنے رکھ کے اسلام کے نام پہ ایک جدوجہد شروع کی, جس کی وجہ سے ہم لوگ وہاں جا کے ایسا الجھے کہ آج تک الجھے ہوئے ہیں. ایران نے کیا کیا؟ ایران بھی ایک اسلامی ملک, شیعہ ملک, اس نے اپنے جو شیعہ کمیونٹی کے لوگ تھے, ہزارہ تو تاجک ازبک, ہزارہ تو 100% شیعہ ہیں, چاہتا تو وہ بھی بہت زیادہ انوالو ہو جاتا, نہیں ہوا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے, آپ کو اگر وہاں کوئی سوویت یونین والا یا کوئی بھی مار رہا ہے, پلیز کم ٹو آور کنٹری, یو آر موسٹ ویلکم, ہم آپ کو کھانا دیں گے, پینا دیں گے, لیکن ڈونٹ کم بیانڈ 10 کلومیٹرز آف دا بارڈر. 10 کلومیٹر میں آپ رہیں, ہم آپ کی حفاظت کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں, اندر آپ نہیں آئیں گے. 10 کلومیٹر پہ آپ آرام سے رہیں, آپ کو ہر چیز ہم دینے کی کوشش کریں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ جیسے ہی سوویت یونین گیا اور تھوڑی سی امن ہوا, وہاں کے لوگ واپس چلے گئے. ایران میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ تہران میں جا کے دیکھ لیں, شیراز میں جا کے دیکھ لیں, کاندہار میں, کسی بھی شہر میں جا کے دیکھ لیں, کوئی افغانی وہاں بسا ہوا نہیں ہے, کوئی وہاں لالسنس نہیں ہے, سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی. ہم نے تو ایک دم ہی راستہ کھول دیا, 3 ملین افغانی کراچی تک پہنچ گئے, پورے شہروں میں پہنچ گئے, ساتھ ساتھ اور جو چیزیں لے کر آئے آپ کو پتہ ہے. یہ جو ہماری لیک آف انڈیپینڈنس ہے, جو امریکہ پہ ہم شروع سے غلام رہے اور آج بھی ہیں, یہی ہمارا مسئلہ ہے. اور اس کے خلاف جو عمران خان یا جواہر اسلامی بات کرتے ہیں, بالکل صحیح کریں. جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے, ہم اپنی فارن پالیسی نہیں بنائیں گے, ہم اپنے مفاد کے تحت کام نہیں کریں گے, ہمارا یہی حال ہوگا جو ابھی ہے. یہ ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہتی چلوں کہ نواز شریف صاحب جو کردار کر رہے ہیں بیچ میں, یہ میرے سمجھ سے بالکل باہر ہے. ابھی نواز شریف صاحب کا اس ٹاپک سے ہٹ کے ڈرون حملوں کے بعد میں یہ دوسرا ایک نیا ٹاپک آپ کے زیر بحث لانا چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب آخر چاہ کیا رہے ہیں. ادھر حکومت نے ابھی سٹیبل کیا, لوگوں کو کام ڈاؤن کیا کہ بجلی کا مسئلہ حل ہوگا, بجلی کا یہ, اور میرے خیال سے صورتحال کافی بہتر بھی ہو گئی ہے. بجلی گھروں میں آ رہی ہے, ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں بجلی کو, اور کچھ بہتر ہو گیا ہے. جو حالات چل رہے تھے ریگولرلی کافی سالوں سے, اس سال کی بات نہیں کر رہی, کافی سالوں سے جو بجلی کے حالات چل رہے تھے اس میں بہت کمی آئی ہے. لیکن اب یہ نواز شریف کا اچانک سے ایک بیان آنا کہ جیسے دیکھا کہ اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے, بجلی کی سائڈ سے لوگ ٹھنڈے ہو رہے ہیں, بدین والا مسئلہ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا, نواز شریف نے اچانک ایک ایشو اٹھایا ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو سنہرے خواب دکھا رہی ہے, بجلی آئندہ 10 سالوں میں بھی ٹھیک نہیں ہونے والی. تو میرے یہ سوال نواز شریف صاحب سے ہے کہ وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں, کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے یہ جمہوری حکومت چلی جائے اور پھر سے یہ جو ملک ہے یہ ایک آرمی لا کے انڈر آ جائے, یا پھر ایک مارشل لا لگ جائے؟ نواز شریف صاحب کے بیان جو ہے لوگوں کو اسی طرف جوش دلوا کے لے جا رہے ہیں. میں اس پہ مزید بات کروں گی, مگر اس سے پہلے میں آپ کو اپنا ای میل ID بتانا چاہوں گی, zahida@indus.tv. ہمیں آپ کی ای میل کا شدید انتظار رہے گا. چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک میں کہیں جائیے گا نہیں, واپس آئیے گا, کیونکہ ہم بات کریں گے نون لیگ کے نواز شریف سے متعلق کہ آخر وہ اس ملک کی عوام سے چاہتے کیا ہیں.
ویلکم بیک ویئرز. مجھے پوری امید تھی کہ آپ بھی بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم بات جو کرنے والے ہیں وہ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ آخر نواز شریف صاحب، نون لیگ کے نواز شریف صاحب پاکستان کی عوام سے کیا چاہتے ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب کے بہت سے پیروکار شاید یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں، بہت سے ایسے لوگ جو ان کو پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں وہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، مگر ہم نیوٹرل بیسس پہ بیٹھ کر ہم کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دے رہے. ہم نیوٹرل بیسس پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ آخر نواز شریف صاحب اس طرح کے بیان بازی کر کے کیا چاہتے ہیں. آپ کیا کہیں گے طارق خان صاحب؟ انہوں نے جو ابھی بجلی کے بارے میں یہ بات کہی ہے، بجلی تو اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے، یہ آج کا نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا تھا. یہ نواز شریف ہی صاحب کا شروع کیا ہوا مسئلہ ہے. کیسے ہے میں ثابت کرتا ہوں. جو آپ نے ایک بات کہی کہ ڈیموکریسی کی توڑنے کی، آرمی کو لانے کی، تو آج سے زیادہ دن پہلے کی بات یہ ہے. جس رات کو ایم کیو ایم نے گورنمنٹ میں شمولیت اختیار کی، اسی دن صبح کو ستار صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر ستار کی جی ڈیموکریسی سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. اور اس سے پہلے ایک ہائپ کریٹ کیا گیا تھا انرجی کا. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ انرجی کے نام پہ حکومت الٹ دی جائے گی، لیکن چونکہ اسی رات کو ایم کیو ایم نے حکومت جوائن کر لی تو معاملہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس ڈسکشن میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگا. ہاں رات کو آپ کہہ رہے ہیں، رات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی اچھی نہیں ہے، غیر مستحکم ہے. رات کو آپ نے کہا کہ حکومت غیر مستحکم ہے، اور صبح آتے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں شامل ہو گئے. اتنی ڈپلومیسی. اور پھر نون لیگ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کو ہے وہ حکومت سے ایسوسیٹ کرتی ہے، ڈینگی وائرس کو حکومت سے ایسوسیٹ کرتی ہے. جہاں کوئی ٹاپک نہیں ملتا وہاں آپ کو حکومت مل جاتی ہے. اچھا آپ جیسے میں نے کہا کہ اگر مجھے ٹائم ملے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آج آپ ہم نے مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں آف دی ریکارڈ بھی آپ نے جو تھوڑا بہت مجھے بتایا تھا کہ بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں جب انرجی پالیسی آئی، انرجی پالیسی بیسکلی انرجی پالیسی کیا تھی؟ کوئی آ کے پاکستان میں کوئی آپ کو پوچھ ہی نہیں رہا تھا. آپ اشتہار انٹرنیشنل دیتے تھے، ہم بینکرز کے پاس آتے تھے باہر، جی طارق صاحب کسی کمپنی سے کہیں کہ ہمارے آ کے بجلی بنا لے. کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، پاکستان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اس زمانے میں. تو بے نظیر نے کچھ کافی لبرل اور کچھ کنسیشنری پالیسی اختیار کی جسٹ ٹو اٹریکٹ کمپنیز. نتیجے کوئی نہیں آیا، پھر بھی کوئی نہیں آیا. کوئی بھی ویسٹرن کمپنی نہیں آئی، امریکن کمپنی نہیں آئی، یورپین کمپنی نہیں آئی. کون آیا؟ زینل نام کی ایک گروپ ہے سعودی عربیہ میں، ان کو شاید رحم آیا، خیال آیا کہ بیچارے اتنا کہہ رہے ہیں چلو کچھ کرتے ہیں. انہوں نے آ کے ہپکو نام کا ایک پروجیکٹ شروع کیا جو کہ کراچی کے قریب ہے. 1200 میگا واٹ کا بہت بڑا پلانٹ لگایا پرائیویٹلی. اور اس کو جب انہوں نے لگانے یہ بے نظیر کے دور میں ایگریمنٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، چلے گئے. اس کے بعد اس پہ کام جیسے ہی شروع ہوا بے نظیر کی حکومت ہٹ گئی، نواز شریف صاحب آ گئے. یہ پروجیکٹ ابھی چل ہی رہا تھا کہ اتنا زیادہ ہیو اینڈ کرائی شروع کیا پوری گورنمنٹ نے مل کے نواز شریف کے کہ جی یہ زرداری نے کھا لیا کمیشن، تو بے نظیر نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بنگلہ دیش میں تو اس ریٹ پہ لگا، یہاں تو اتنے زیادہ ریٹ دے دیا. انہوں نے وہ لگنے نہیں دیا، ہنگامہ کر دیا. میں اس زمانے میں اسی کمپنی کا بینکر تھا. 4-5 سال جو ہے نا وہ پروجیکٹ ڈیلے ہو گیا. ہمارے ری پیمنٹ کا ٹائم آ گیا، پتہ چلا جی ابھی تو کام ہی شروع نہیں ہوا. جب کام شروع ہوگا تب تو اس سے پیدا ہوگا تو جا کے قرضے کی واپسی شروع ہوگی. اتنی نیگیٹو امیج گیا پاکستان کا. تو ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بھی تو یہ یہی کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کے لیے کہ خدا نہ خواستہ کہ کہیں واقعی لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کہ کہیں واقعی ملک میں خوشحالی نہ آ جائے. اگر یہ سب کچھ ہوگا تو ان کو کون ووٹ دے گا؟ یہ مساق جمہوریت کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ for God's sake میری ساری سیاستدانوں سے یہ ایک اہم اور ایک بہت معذبانہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ عوام کے جو بینیفٹس مل رہے ہیں نا، قومی انٹرسٹ کے خلاف نہ جائیں. ایگزیکٹلی جو قومی اپنے سیاست چمکانے کے لیے اگر کوئی فلائی اوورز بن رہے ہیں تو ان کو بننے دیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو روک دیں. اگر کوئی بلڈنگز بن رہی ہیں جو کہ ہماری اگر کوئی فیکٹریز لگ رہی ہے جس سے یہ تھوڑا سا یہ جو بے روزگاری کا ہے سلسلہ یہ ختم ہو رہا ہے، اس کو ہونے دیں. یہ آپ کی اپنی عوام کے لیے، آپ کی عوام خوشحال ہوگی تو آپ خوشحال ہوں گے. اگر آپ کی عوام کے لیے تعلیمی ادارے بن رہے ہیں تو سمجھے آپ کی عوام ایک پڑھی لکھی عوام بنے گی جو کہ آگے جا کے اور ملکوں کے سامنے شانہ بشانہ فیس ٹو فیس ہو کے ترقی کرے گی. زیادہ دیکھیے آپ کی اندرونی سیاست اپنی جگہ پہ، اس پہ کسی نے کک بیک لیا تھا یا نہیں لیا تھا، یہ سب آپ کے آپس کی ملک کے اندر کی بات ہے. باہر کا جو ایک انویسٹر ہے، میں ایز اے بینکر میں نہیں سمجھتا کہ زینل کو جو ڈیل دیا گیا تھا اس زمانے میں اس میں کوئی خرابی تھی یا کوئی اس میں کک بیک تھا. بالکل نارمل ڈیل تھا بیسڈ آن دا کاسٹ کنسیڈریشن. مثالیں دی گئی بنگلہ دیش کی، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہاں انہوں نے گیس گارنٹیڈ لوور پرائز پہ دی تھی
تو جب گارنٹیڈ گیس سستا ملے گا تو ظاہر ہے بجلی بھی سستا پڑے گا. آپ لے آتے ہیں جو بنگلہ دیش کو جو لوگ دے رہے ہیں ان لوگوں کو آپ لے آتے ہیں ان تک کنٹری, ان لوگوں سے آپ معاہدہ کر لیتے. آپ کے پاس تو گیس نہیں تھا, ان کے پاس تو بہت گیس تھا. آپ کا جو تیل بننا تھا ہپکو کے اوپر وہ تو فیول سے بننا تھا, ڈیزل سے بننا تھا, تو ظاہر ہے وہ مہنگا پڑا. پہلے جو بھی ہو, ایک ملک جب ایک کسی کمپنی تھرڈ کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے اس کو پاسداری کرنی پڑتی ہے. اگر آپ اس کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر آئندہ آپ کی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہو جائے گی کہ آئندہ آپ سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا. اور یہی ہوا, یہ بات ہو رہی ہے 95-96 وغیرہ کی. اس کے بعد سے لے کے آپ کب تک, یہ 2005 میں ایک کمپنی بہت مشکل سے یہ مشرف صاحب کسی طرح سمجھا کر لے کر آئے, اس کا نام تھا شنوا. اس نے کہا کہ جب کوئلے سے جو تھر پارکر میں ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ پڑا ہوا ہے جس سے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی 213 سال تک بن سکتی ہے, اس نے کہا ہم شروعات کرتے ہیں 5000 میگا واٹ بجلی ہم بنائیں گے اس سے. وہاں پہ کیا ہوا کہ یہ پروجیکٹ چلتا رہا, روڈز بن گئے, ایئر اسٹرپ بن گیا, بہت سارے انفراسٹرکچر بن گیا. اب ایسا لگ رہا تھا کہ اب پروجیکٹ پہ کام شروع ہو جائے گا. اس دوران 2007 میں نیپرا نے ان سے جو ایگریمنٹ کرنا تھا بائی بیک کا, اس کے اوپر کچھ ایسی بحث چلائی کہ 1 سینٹ کی لڑائی کے اوپر وہ کمپنی 2007 میں چلی گئی. اور یہ جو سو کالڈ آرمی کے اتنے بڑے اسٹرانگ لیڈر مشرف صاحب تھے اس کو نہ روک سکے نہ اپنے بیوروکریسی پہ قابو کر سکے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کمپنی جانے کے بعد مشرف صاحب کو پتہ چلا, اس کو منانے کے لیے گئے, ایک کے بجائے انہوں نے 3 سینٹ آفر کیے لیکن وہ کمپنی نہیں آئی. یہ 2 وجوہات ہیں جو آج ہم سفر کر رہے ہیں. ایک میثاق انرجی ہونی چاہیے اس وقت, تمام پارٹیز مل کے بیٹھیں اور اس پہ ایگری کریں کہ واٹ شوڈ بی دا ریئل نیشنل انرجی پالیسی, اور اس کوئی سیاست چمکانے کی کوشش نہ کرے. انرجی کے نام پہ, لوڈ شیڈنگ کے نام پہ کوئی روڈ پہ نہ آئے, ہنگامہ نہ کرے, اور اس کو صبر و تحمل سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. مچھروں نے کر دیا ہے, حکومت کی وجہ سے ہوا ہے, ڈینگی ہوا ہے حکومت کی وجہ سے ہوا ہے. ارے بھائی آپ اپنے علاقے تو دیکھیں, اتنے یہاں پہ سندھ میں ڈینگی کی شرح بہت کم ہے بجائے اس کے کہ پنجاب میں, سندھ میں تو پورے سیلاب آئے, پانی کھڑے کے کھڑے. یہاں پہ تو ڈینگی کا تو گڑھ ہونا چاہیے تھا لیکن گڑھ پنجاب ہے. آپ اپنی غلطیاں تو دیکھیں, آپ اپنے فالٹس تو دیکھیں. پنجاب حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ ورک آؤٹ کریں, آپ صفائی پہ توجہ دیں, آپ بجائے اس کے کہ ان چیزوں پہ توجہ دیں آپ الزام تراشی اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ پہ توجہ دیں. کتنے شرمناک عملیہ ہیں, لوگ باہر بیٹھ کے ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, پورے ورلڈ وائڈ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ دیکھو پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے پہ. پھر مزے کی بات یہ کہ ہماری حکومت والے بھی تو صحیح نہیں رسپانس دیتے ہیں آگے سے, کہ اگر ایک نے آپ کو تانا مارا تو اگلے بندے نے لازمی اس کمنٹ کا جواب دینا ہے, بجائے اس کے کہ چپ ہو کے اپنا کام کرے, پازیٹیولی اپنے کام میں وہ چیز دکھائے. نہیں, ان کو اس کا جواب دینا ہے. بالکل یہ ایک عجیب محلے والی عورتوں کا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ہماری بیان بازی کا. اس میں ایک جو اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے فائنلی یہ کہا, کیونکہ انہوں نے وہ اس کو سیریسنس آف دی سچویشن کو سمجھتے ہوئے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو کہا گیا کہ آپ پروب کریں کہ یہ مسئلہ آخر ہے کیا اور ایک ریکمنڈیشن سامنے لے کے آئیں. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے آگہی کے پروگرام میں ہم 3-4 دفعہ اس ایشو کو ڈسکس کر چکے ہیں, مختلف انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے بیس پہ سجیشن ہم دے چکے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو ابھی دہرا دیتے ہیں, اس کمیٹی کے حوالے کرتے ہیں. میرا پہلا سجیشن یہ ہے کہ پہلے تو ایک میثاق جمہوریت ہو, میثاق جمہوریت کے طرز کی ایک میثاق انرجی ہو جس میں نواز شریف صاحب آ کے خود اس بات کو تسلیم کرے کہ جو بے نظیر کی حکومت ہٹانے کے بعد انہوں نے ہپکو کے ساتھ کیا وہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی, اس پہ سیاست کی. سیاست نہیں کریں گے آئندہ جو ہے نا اس معاملے میں سیاست نہیں ہوگی, صرف نیشنل انٹرسٹ دیکھا جائے گا. کوئی بھی حکومت کرے اس کو پالیسی کو کنٹینیو کیا جائے گا. اول تو یہ بات ہے. ساری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو فالو کرنا اسٹارٹ کریں, اگر ہم اس کو نچلے بیسس سے فالو کرنا اسٹارٹ کریں, جو ہمارے اور لوگ ہیں, جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, وہ اس کو فالو کرنا اسٹارٹ کریں تو چیزیں کنڈیشنز بہت بہتر ہو سکتی ہیں. جو ابھی اس وقت حالات چل رہے ہیں پریزنٹلی یہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں, مگر اگر اس پہ کنسیڈر کیا جائے. ہمارے جو ملک ہے, ہمارا جو نیشن ہے, اس کے پاس بہت سارے ایسے کوئسچنز ہیں, بہت سارے ایسے سوال ہیں, بہت سارے ایسے المیہ ہیں جو سالو ہونے ہیں, بجائے اس کے کہ ایک نجی لیول پہ ہم ایک دوسرے پہ ٹون اور الزام تراشی یہ سب لانگ ٹرم چیزیں ہیں, 30 سال 40 سال لگتے ہیں ان سب کو کرنے میں. لیکن اس کا سٹارٹ تو کہیں نہ کہیں سے ہونا چاہیے نا. ہر حکومت کو گرانے کے بعد اگر آپ پالیسی کو ریورس کر دیں گے اور پورے دنیا بھر کے کمٹمنٹ جو آپ نے کیے اس کو توڑ دیں گے تو بڑا مشکل ہوگا. ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں ہم کے لیے اور ہمیشہ کے لیے یہ نصیحت ہو جائے کہ ایک کمیشن بیٹھائی جائے اور یہ پتہ کیا جائے کہ شنوا نام کی کمپنی کو کس نے بھگایا تھا. جو بھی اس میں پایا جائے اس کا ذمہ دار
اس کو سخت سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی کسی کمپنی کے ساتھ کوئی اس طرح کی برتاؤ نہ کرے. اس کے بعد اب اگر جب آپ سجیشنز کی بات کریں, یہ دو چیز ہونے کے بعد سجیشنز بہت سارے ہیں. ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ بہت بڑی اجاداریاں لائک پیپکو 15 کروڑ کے اوپر, کراچی 2 کروڑ کے اوپر, آپ پیپکو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پیپکو کو توڑیں, لیکن ابھی وہ بات کریں 6-7 کمپنیوں کی. 6-7 کمپنیوں سے کام نہیں ہوگا. پورے پاکستان میں 100 it is a good start. Let's accept کہ کوئی بھی 20 سے لے کے 30 لاکھ کے صارفین سے زیادہ پہ آپ کسی کو اور مزے کی بات یہ کہ آپ ٹونٹ کر دیتے ہیں. میں نون لیگ سے نواز شریف صاحب کے اوپر دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ آپ ٹونٹ کر دیتے ہیں مگر سلیوشن نہیں دیتے. ڈینگی کا کیا سلیوشن ہے آپ بتائیں؟ ٹھیک ہے, ہماری حکومت کو چاہیے کہ نواز شریف صاحب سے یہ سوال کرے کہ ڈینگی اگر حکومت کی وجہ سے ہوا, ٹھیک ہے ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, آپ بتائیں ڈینگی کا کیا سلیوشن؟ دیکھیے اس سلسلے بدین میں جو سیلاب آیا ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, آپ بتائیں کہ سیلاب سے بچنے کا کیا سلیوشن؟ ہم نے ایک بات کہی تھی, پورے دنیا میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ سب لندن ہی میں زیادہ تر وقت گزارتے ہیں. جو سونامی آیا ہے وہ بھی ہماری پاکستان کی حکومت کی وجہ سے آیا ہے میرے خیال سے. نواز شریف کا بس چلے تو سونامی اور یہ جو ارتھ کوئکس وغیرہ ہے اس کا بھی الزام یہ حکومت. اگر ان کے پاس کوئی سولوشن ہے, یہ ایک پرماننٹ اپنی کیبنٹ بنایا جس کو شیڈو کیبنٹ کہا جاتا ہے. ہر جو پیپلز پارٹی کے یا ان کی کولیشن کی جو منسٹر بیٹھے ہوئے اسی طرز کا نواز شریف یا اور جو لوگ اپوزیشن بیٹھے ہیں وہ اپنا ایک بنائے اور ہر مسئلے کا ایک اپنا سولوشن بتائیں کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو کیا ہوتا, تاکہ عوام کو کلیئر کٹ چوائس ملے کہ یہ جو پالیسی پسند آئے اس کے تحت ہم حکومت میں ہوتے ہیں بھی رہنے دیں. آپ ایک اچھے انسان, آپ کے پاس کتنے لیگل ایڈوائزرز ہیں, اتنی پوسٹیں ہوتی ہیں لوگوں کی, فلانا کا یہ ایڈوائزر ہے, فلانا کا یہ, آپ کے پاس ایڈوائزرز ہیں, ہاں آپ کے پاس اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس ایڈوائزرز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کو ملا کے بیٹھے ہیں. اگر ہماری حکومت کو اس کا سلیوشن نہیں مل رہا یا ان کیس وہ سلیوشن کو فالو نہیں کرے تو آپ عوام کے سامنے بجائے کہ آپ ان کی ایپ بتائیں, آپ سلیوشنز بتائیں, آپ عوام کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کو یہ کر کے دے سکتے ہیں, یا آپ حکومت کو سمجھائیں. اگر حکومت نہیں سنتی آپ کی, اگر حکومت آپ کا سلیوشن نہیں ایکسپٹ کری ان کیس الیکشن میں ان کو ہٹا دیں. پھر آپ دیکھیں آج جیسے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے, بھائی تو آپ ساتھ سولوشن دے دیتے نا. ایگزیکٹلی. تو اچھا جب پھر میں آتے ہیں کہ سولوشنز کی طرف. بالکل سمپل مینجمنٹ ایشوز ہیں. دیکھیے نہ کے سی اپنے صارفین سے پورے ٹیکس یہ بجلی کا بل لے پا رہا ہے ڈیو ٹو لاٹ آف لیکیجز. 34% لیکیجز ہے. 34% کوئی بھی فیکٹری اگر لیک کر دے اپنا پروڈکشن تو کبھی بھی وائبل نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کوئی بھی کمپنی چاہے, تو جب تک آپ کلیکشن کو مضبوط نہیں کریں گے, اپنے ڈیوز کو کلیکٹ نہیں کریں گے پراپرلی, آپ کے حالات صحیح نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کراچی میں مثال کے طور پہ 10 سے لے کے 12, 14, 15 اگر کمپنیاں بن جائیں, چھوٹی کمپنیاں ہوگی, مینیجبل ہوگی, آپ اجاداری کو توڑیں. اسی طرح پیپکو کو آپ توڑنے کی بات کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ہر شہر میں, لاہور جیسے شہر میں 7 کمپنی ہونی چاہیے, حیدرآباد میں 5 کمپنی ہونی چاہیے, کوئٹہ میں 2 کمپنی ہونی چاہیے. اس طرح کریں, جب ان کی کلیکشن امپروو ہو جائے گی تو ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ٹائم ختم ہونے سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں میں ہمارے پاس آئے تھے گیسٹ ڈاکٹر بیگ صاحب, ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب, جنہوں نے بہت پازیٹیولی ہمیں بتایا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو ٹریڈنگ کمپنیز ہیں یا ٹریڈنگ جو سلسلہ ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور وہ خود لیڈ کرتے ہوئے ٹیکسٹائل کی طرف سے لیڈ کرتے ہوئے انڈیا گئے تھے اور پاکستان کا دوستانہ ہاتھ لے کر گئے تھے. وہاں سے بھی ان کو بہت پازیٹیو رسپانس ملے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں امپورٹ ایکسپورٹ میں, ٹریڈنگ میں انڈیا پاکستان بہت قریب اور بہت خوش آئند حالات کے ساتھ سامنے آئے گا. اور پاکستان نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ انڈیا کو فیوریٹ نیشن دینے کا اعزاز کیا ہے, لیکن اس پہ بھی ابھی سے مخالفت سٹارٹ ہو گئی. جو بھی میں پھر یہ کہوں گی کہ ہماری عام عوام بہت معصوم ہے. اس عام عوام کو یہ نہیں پتا کہ انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے, لوگ اس کو ہمارا دشمن بنا رہے ہیں. اگر آپ اپنے پڑوسیوں سے ہی دشمنیاں مول لے لیں تو پھر آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ آپ اپنے مذہب ہی کو نہیں فالو کریں. ہمارے مذہب میں ہی ہمارے پڑوسیوں سے اچھا ریلیشن, اسٹرانگ ریلیشن رکھنے کی تاکید کی ہے. اگر آپ اسی کو فالو نہیں کریں اور آپ کچھ سیاستدان اور کچھ مفاد پسند لوگوں کی باتوں میں آ کر اس احتجاج میں ساتھ دیں, انڈیا کو ہمارا دشمن ڈکلیئر کر دیں, تو میرے خیال سے ہمارا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. سر آپ اس بارے میں کچھ 1-2 لائنز پلیز کہہ دیں, کیونکہ یہ جو ابھی گورنمنٹ نے بڑی ہمت سے کام لیا ہے اور ساتھ ساتھ ویزا کو ریلیکس کرنے کی ایگریمنٹ ہو گیا کل,
جس میں ملٹیپل ویزا ملا کرے گا بزنس مینس کو اور وہ آئیں گے جائیں گے اور کوئی 3 جگہ وزٹ کرنے کی وہ نہیں پابندی ختم ہو جائے گی. مرزا صاحب کی جو کمیٹی گئی تھی اس نے بہت سارے چیزیں کی ہیں جس میں یورپ کے لیے ہمارے سپورٹ انہوں نے انڈیا نے دیا, جس کی وجہ سے یورپ ہمیں بہت بڑا کنسیشن دے رہا ہے ایکسپورٹ کے سلسلے میں, اور ہم نے ان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا دینے کی کوشش کیا. کو مزید لے کے چلیں گے اور میرے خیال سے ہم مرزا اختیار بیگ صاحب کو دوبارہ انوائٹ کریں گے آنے والے کچھ ایپیسوڈز میں, کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے میرے خیال سے کہ ان کو یہاں سامنے بٹھا کر اگر ڈسکس کیا جائے یا اس سے ریلیٹڈ ہم اپنے ویورز کے لیے پرسنالٹیز مدعو کریں گے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں. اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ای میل آئی ڈی نوٹ کر لیجیے zahida@indus.tv. I repeat it, zahida@indus.tv. ہمیں آپ کی تجویز اور رائے کا انتظار رہے گا. اگر کوئی ایسی باتیں ہیں جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو پلیز ہمیں فوراً سینڈ کیجیے. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اور میرے کو ہوسٹ طارق خان صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.